إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. سورة الانعام آیت نمبر 65. آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا فرقہ بندی عذاب ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورة الانعام آیت نمبر 65 کے اندر ارشاد فرمایا: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دیں، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے، یا تمہیں فرقوں میں بانٹ دے اور تمہیں آپس میں لڑائی کا مزہ چکھا دے. جماعت المسلمین نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ اس آیت سے تو واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کا فرقوں میں بڑھ جانا یعنی فرقہ بندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، لیکن یہ کفر و شرک بھی ہے. کیا یہ فہم واقعی طور پر درست ہے؟ سنیے اس آیت کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملاحظہ کیجیے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: لما نزلت هذه الآیہ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: اعوذ بوجهك او من تحت ارجلكم قال اعوذ بوجهك او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: هذا اهون او هذا ايسر. جب یہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ سنیے، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں. جب فرمایا یا تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب بھیج دے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں. جب فرمایا یا تمہیں فرقوں میں بانٹ دے اور آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ آسان تر ہے. صحیح بخاری 4629. غور کیجئے، مذکورہ بالا آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف عذابوں کی وعید سنائی کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب نازل کر دے. اوپر سے عذاب نازل ہونے والا کیا ہے؟ جیسے پتھر برسنا، تیز تند ہوائیں چلنا، بارش، آندھی یا طوفان وغیرہ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کے کسی بھی عذاب کی وعید سن کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قدموں کے نیچے عذاب کی وعید سنائی. تو قدموں کے نیچے عذاب کیا ہوتا ہے؟ جیسے زلزلہ، سیلاب یا زمین میں دھسایا جانا وغیرہ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذاب سے بھی پناہ مانگی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فرقوں میں بانٹ کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھائیں، تو اس وعید کو سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے والے عذابوں کی نسبت اسے زیادہ آسان تر سمجھتے ہوئے فرمایا: یہ تو آسان تر ہے. اب غور کرنے کی بات ہے کہ اگر فرقوں میں بڑھ جانا
شرک کفر ہوتا، جیسا کہ جماعت المسلمین کا دعویٰ ہے کہ یہ امت فرقوں میں بٹی، سب کے سب شرک و کفر میں مبتلا ہو کر کافر و مشرک ہو گئے۔ نیز حدیث بالا کا مفہوم یہ ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آندھی، طوفان یا زلزلہ و سیلاب وغیرہ عذاب کے مقابلے میں اس امت کو کفر و شرک کے عذاب میں مبتلا کیے جانے کو آسان تر قرار دے دیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ شرک و کفر کی قباحت و شناعت اور اس کی بھیانک انجام سے واقف کوئی ادنا سے ادنا مسلم بھی آندھی، طوفان یا زلزلے کے مقابلے میں اسے آسان تر قرار نہیں دے سکتا۔ تو شرک و کفر کی بیخ کنی کرنے والے امام الانبیاء، نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کس طرح اس بات کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آندھی، طوفان یا زلزلہ جیسے عذاب کے مقابلے میں شرک و کفر میں مبتلا کیے جانے کے عذاب کو آسان تر قرار دے دیا، نعوذ باللہ۔ جبکہ انبیاء علیہ السلام کا اولین و اہم ترین مقصد ہی توحید ہے اور شرک کی بےکنی کرنا ہے۔ قرآن و حدیث کے متعدد دلائل اس پر شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ کم از کم کوئی مومن تو اس بات سے انکار کی گنجائش ہی نہیں پائے گا۔ منہاج المسلمین صفحہ نمبر 11 پر خود مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، توحید تمام اعمال صالحہ کی ایمان و اسلام کی روح ہے۔ اگر توحید نہیں تو ایمان و اسلام بھی نہیں۔ بغیر توحید کے تمام اعمال صالحہ بیکار ہیں۔ توحید آخرت میں نجات کے لیے شرط ہے، شرک کی موجودگی میں نجات ناممکن ہے۔ لیکن یہ قطعاً کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ آندھی، زلزلہ کے عذاب میں مبتلا کیے جانے کی صورت میں، ہلاک کیے جانے کی صورت میں نجات ممکن ہو، یا ایسے عذاب میں مبتلا کیے جانے کی صورت میں ایمان و اسلام باقی نہیں رہتا۔ جب معاملہ یہ ہے تو یہ تصور بھی محال ہے کہ فرقوں میں بڑھ جانا کفر و شرک ہو، اور امت سے بے انتہا محبت کرنے والے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو شرک و کفر کے عذاب میں مبتلا کیے جانے کی وعید سن کر اسے آسان قرار دے دیں، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا فرقہ بندی ممنوع ہے، مذموم ہے، اور یہ تمام ہونے کے باوجود بھی کفر و شرک یا عذاب نہیں ہے، جیسا کہ بہت سے گناہ مذموم کبائر ہونے کے باوجود بھی کفر و شرک نہیں ہوتے۔ اگر فرقہ بندی کفر و شرک ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کبھی آسان تر قرار نہ دیتے، جبکہ آندھی، طوفان یا زلزلہ وغیرہ کے عذاب میں ختم ہو جانے سے کفر قطعاً لازم نہیں آتا۔ بطور ثبوت ایک دلیل سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انزل اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على اعمالهم۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو وہ عذاب اس قوم کے تمام لوگوں پر پہنچتا ہے، پھر وہ اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ معلوم ہوا کہ عذاب تو مسلم، مومن، کافر، مشرک، فاسق اور فاجر سب پر آ جاتا ہے، لیکن معاملہ یکساں نہیں ہوتا۔ جو جن اعمال پر تھا اس کے مطابق اس کا انجام ہوگا۔ نیز عذاب آ جانے سے کسی مومن و مسلم پر کفر و شرک بھی لازم نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، سورہ حجرات آیت نمبر 9۔ اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان کے درمیان صلح کرا دو۔ اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ اگر ایمان والے دو گروہوں میں بٹ کر آپس میں لڑ پڑیں ان کی صلح کرا دو کہا گیا، اور ان دونوں جماعتوں کو مومنین کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر فرقوں میں، گروہوں میں، جماعتوں میں بڑھ جانا کفر و شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ بلکہ آپس میں قتال کرنے والوں کو مومن کیوں قرار دیتا؟ فرقہ بندی کفر و شرک عذاب نہیں ہے، لیکن معصیت ضرور ہے، لیکن ہر معصیت کفر و شرک نہیں ہوتی۔ ایک اور دلیل ملاحظہ کیجیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2459 حدیث نمبر،
سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون فی امتی فرقتان فتخرج من بینہما مارقہ یلی قتلہم اولاہم بالحق، میری امت میں دو فرقے ہوں گے، پس ان کے درمیان سے نکل جانے والا تیسرا فرقے کو وہ لوگ قتل کریں گے جو پہلے دونوں فرقوں میں سے حق کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ عنقریب ایک قوم نکلے گی جن کی نماز کے مقابلے میں اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے، وہ ایسے وقت میں نکلیں گے جب مسلمین میں اختلاف ہوگا اور وہ دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ان کو مسلمین کی دو جماعتیں قتل کریں گی جو حق کے سب سے زیادہ قریب ہوگی۔ تاریخ الاسلام صفحہ نمبر 770۔ نیز لکھا ہے ایک فرقہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا اور ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حدیث کے مطابق یہ دونوں فرقے حق پر تھے۔ کیا یہ دینی فرقے تھے؟ کیا ان کے مذاہب و مسالک الگ الگ تھے؟ کیا ان کی فقہیں علیحدہ علیحدہ تھیں؟ اگر نہیں تو پھر اصطلاح شرع میں یہ فرقے نہیں ہوئے۔ الجماعت القدیمہ صفحہ نمبر 23، آئینہ دار صفحہ نمبر 509۔ اگر فرقہ بندی فرقوں میں بڑھ جانا ہی کفر و شرک ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرکیہ عمل کو کیسے حق کہہ دیا؟ نعوذ باللہ۔ تو جناب مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے دینی فرقے نہیں تھے یہ کہا۔ تو آج جو لوگ خالصتاً قرآن و سنت کو حجت سمجھتے ہیں اور قرآن و سنت کو ہی حجت سمجھ کر اس پر قائم ہیں، تو انہیں فرقہ پرست کہہ کر کیوں شرک و کفر کا ملزم و مرتکب ٹھہرایا جاتا ہے؟ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ فرقہ بندی کفر و شرک عذاب نہیں ہے۔ تو لہٰذا آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے صحابہ اکرام نے، تابعین اور تبع تابعین نے اور سلف صالحین نے دین کو سمجھا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔